بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. اب ساری چیزوں پہ جو چھایا ہوا ہے وہ سمود اور ٹیلا کا غزہ کے قریب پہنچ جانا. ہر قوم اپنی حیثیت کے مطابق اسرائیل کو کنڈیم کر رہے ہیں. نارتھ کوریا کے صدر نے کہا ہے کہ اگر میرے شہریوں کو نہ چھوڑا تو 24 گھنٹے کے اندر نہ اسرائیل ہوگا دنیا پہ اور نہ امریکہ. پھر انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ یہ میں کوئی ایمپٹی تھریٹ نہیں دے رہا، امریکہ نہیں ہوگا، بٹن میرے سامنے ہے. اب اس میں اسرائیل کیا کرتا ہے تو الگ بات ہے. ہمارے جو وہاں سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، تعلق تو ان کا جماعت اسلامی سے ہے. وہاں جانے سے پہلے مجھے بھی وہاں جہاں ملتان آ کے مل کے گئے تھے، وہ بھی گرفتار ہیں. 4-5 اور بھی پاکستانی اسرائیل کی جیل کے اندر ہیں. ہماری گورنمنٹ انہوں نے آج نیتن یاہو کے بارے میں اسد قیصر نے اسمبلی میں نام لیا تو نیتن یاہو کا اور ذکر کیا کہ انہوں نے یہ روٹیلا پر ان کے لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، ہمارے شہریوں کو بھی. تو جو ذکر کیا تو اس میں ان کے اس آواز کو اسمبلی کے ریکارڈ سے نکال دیا انہوں نے. اس وقت انہوں نے اسمبلی کا اسپیکر بند کر دیا. وہ بعد میں انہوں نے پریس کو بتایا کہ یہ باتیں میں کر رہا تھا اور یہ اتنے تابع دار قسم کے یہ لوگ ہیں کہ وہ نام بھی نہیں لینے دیتے نیتن یاہو کے بارے میں. اور پھر جو اسحاق ڈار صاحب نے آج تقریر کی ہے اسمبلی کے اندر، بہت ہی پیتھیٹک تھی، شرمساری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں ٹرمپ ہے اس نے جن نکات پہ ہم متفق ہوئے تھے 8 اسلامی ممالک، تو اس نے خود بیٹھ کے ترمیم کا حق حاصل کر کے کسی پوچھے بغیر وہ پوائنٹ شامل کر دیے ہیں. اور اس کے بعد وہ چاہیے تو تھا کہ یہ اس کے اوپر ریئیکشن دیتے. پہلا ریئیکشن جو آیا وہ تھا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا. انہوں نے اس پر اپریشیٹ کیا، خوش آمدید کیا. جو اعلان کیا
ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی حمایت میں وہ پوائنٹ ابھی سامنے بھی نہیں آئے تھے، انہوں نے اس سے پہلے ہی اس کو خوش آمدید کہہ دیا. تو یہ ایک ایسی کیفیت میں ہمیں باندھتے جا رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف ایک بات نہیں کر سکتے. پہلے تو ہوتا تھا جب آپ پوری مسلمان بات کرتے ہیں، کبھی قادیانیوں کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف یا یہودیوں کے خلاف، وہ سارا آپ کی بات جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ چونکہ سوشل میڈیا در حقیقت تو ہے ہی یہودیوں کا، لیکن پوری دنیا کو بات سنانے کے لیے کہنے والے یہودیوں کا نام کیسے نہ لیں. جو کچھ قادیانی فرض کریں کر رہے ہوں تو اس کا ذکر کیوں نہ کریں، لیکن اس سب کو تو روک نہیں سکتے. جب چاہے کوشش کرتے ہیں کہ روک دیں. میری بھی ویلاگ کو انہوں نے روکا ہوا ہے. چلیے روکتے رہیں، لیکن یہ مطلب وہ ایسی پاک روحیں ہیں، یہودی ہوں یا قادیانی ہوں، اتنی وہ عظیم طاقتیں ہیں، مقدس چیزیں ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ آپ کوئی سچی بات بھی بتانا چاہیں تو کنٹرول آ جاتا ہے. تو یہ ایک تو صورت حالات یہ ہے جس کے اوپر ان کو فوری طور پہ چاہیے تھا کہ کہتے جی ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ باتیں کر دیتا ہے. ہمارے جو ڈار صاحب ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں. نہیں تو اس کو ٹرمپ کو یہ بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ لیکن نہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا. یہ تو بنیادی طور پہ نہ یہ لیڈر ہیں، نہ یہ الیکٹڈ لوگ ہیں. پاکستان میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ آتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. اور جب دوسرے جو ہیں ابراہم ایگریمنٹ کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس کو دستخط کرنے کو تیار ہو گیا ہے. تو اتنی بے بسی محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہمارے عاصم منیر صاحب کا حکم ہے کہ یہ مانو. اب کب تک مانیں گے؟ کیا مانیں گے؟ اپنے ملک کے اندر آپ دیکھیں، آزاد کشمیر کے اندر جو انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، اس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے. آزاد کشمیر جو پہلے آزاد کرایا گیا ہے انڈیا سے، راجا کی وہ جو مہاراجا کشمیر تھا گلاب سنگھ، تو اس سے آزاد کرا کے پونچھ کا علاقہ، تمام علاقے، مظفر آباد کا علاقہ آزاد کرائے ہوئے لوگ جو ہیں اب وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ انڈیا آئے اور ہمیں اپنے ساتھ ملا لے. تو آپ اپنی اتنی زیادتیاں کرتے ہیں. 13-14 لوگ آپ نے شہید کر دیے وہاں پہ. اب ان سے بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں. تو وہ تو نہیں جائیں گے انڈیا کے ساتھ. یہ جذباتی فضا ہے، ورنہ
ان کے اس وقت بھی ہماری آرمی کے اندر 15 جنرل ہیں، ایک دو تو کور کمانڈر بھی ہیں، سپاہی انہی کے ہیں، آزاد کشمیر کے. تو اب آپ ان کو بھی ناراض کر لیں صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ صورتحال ساری کی ساری جو ہے آپ نے مینیج کرنا تھا، ملک کو ٹھیک رکھنا تھا. لیکن باتیں سنیں ابھی جو یہ ہماری مریم نواز صاحبہ ہیں، بیٹی ہیں ہماری، جس طریقے سے جس ٹون اور ٹینیور پہ وہ باتیں کر رہی ہے کہ پہلے آپ نے وہ کہہ رہی تھی کہ رضی دادا کے خلاف آپ نے کیا تو میں خاموش تھی. اب پنجاب کے کسی عورت مرد کے خلاف آپ نے اپنا رد عمل دیا تو میں یہ نہیں کرنے دوں گی. پنجاب کو تم ایک الگ صوبہ تو ہم بھی ماننے کو تیار ہیں. پھر اس کو بھی لوگ ابھی آپ پنجاب کی بھی مالک کیسے بن گئی ہیں؟ یہ پورا جو سرائکی علاقہ ہے، جنوبی پنجاب ہے، انہوں نے بھی آپ کو ووٹ نہیں دے دیے. 16-17 سیٹیں، وہ اس میں بھی ایک بہاولپور کی ہے جو مسلم لیگ نون کو ملی ہیں 17 سیٹیں. اس کی بنیاد پر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا اور آپ اس وقت اپنی کارکردگی دکھاتے جائیں. اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ کل آپ بھی وزیر اعظم بن جائیں، لیکن اس وقت آپ کیسے بن سکتے ہیں جب تینوں صوبوں کو آپ دن میں 10,000 گاڑیاں دیتی ہوں، ہم بسیں لے کے آ گئے. وہی سب کچھ ہوتا رہا ہے. اس ملک کے اندر 40 سالہ اقتدار، 45 سال وہ آپ کے چچا اور آپ کے والد محترم کے پاس رہا ہے. کتنی ترقی کرا دی آپ نے. ابھی یہ گندم کے اوپر نہیں اٹھا ہوا، وہ بھی آپ ان کو کہتے ہیں. دیکھیے اس کو کس طریقے سے کم امپورٹ کر رہے ہیں، کب اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں جیسے ہم چاہیں گے کریں گے. تو آپ کا پنجاب کا کسان پہلی 2,000 پر ان کی گندم آپ نے اٹھا لی، جو نہیں دیتا تھا ان پہ چھاپے مارے، ان کو اندر کیا. پنجاب کے ساتھ، پنجاب کے کسان کے ساتھ، جنوبی پنجاب کے ساتھ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ نے لاہور کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا. آپ لاہور کی بیاہ پہ بھی بات نہیں کر سکتی. وہاں آپ کو ایک سیٹ نہیں ملی، لاہور شہر نے ایک سیٹ نہیں دی، نہ قومی پہ نہ صوبائی سیٹوں پہ. آپ کی اپنی سیٹ فارم 47 پہ ہے، آپ کے والد محترم کی سیٹ 47 پہ ہے، آپ کے چچا محترم کی 47 کے ہے. ان کے بیچارے مخالف جو ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا، افضل پاٹ اور ان کے بھائی نے صوبائی سیٹ پہ شہباز شریف کے خلاف، وہ جیت گئے 47 پہ. آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ریٹ اٹھا لیں، ورنہ عدالتیں ہماری ہیں. اور ان کو واقعتاً 30 سال ان کو آپ نے سزا دے کے ڈالا ہوا ہے. آج بھی میری افضل پاٹ کے بیٹے سے بات ہوئی تو یہ آپ کس طریقے سے مالک بن بیٹھے ہیں. وہ تو کہا کرتے تھے انگریز کے بارے میں کہ وہ آگ لینے آیا تھا
اور مالک بن بیٹھی. کہتے ہیں آگ لینے آئی تھی اور گھر کی مالک بن بیٹھی. آپ یہ نہ کریں اور وہ مشکلات اور وہ تکالیف فیڈریشن کے لیے کھڑی نہ کریں. نہ آپ پنجاب کو کچھ نہیں تو آپ نے بسیں دے دی. بھائی یہ کون سا نیا کام ہوا ہے؟ لاہور میں ڈبل ڈیکر آئی تھی ایوب خان کے دنوں میں. ڈبل بس چلتی تھی اور اس کا پیسے بھی اس وقت 10 پیسے تھے یا 5 پیسے تھے لاہور میں. ہم نے اس پہ سفر کیا تو پھر وہ کہے ایوب خان کہ میں نے ڈبل ڈیکر دے دی ہے تو اس لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان کا مالک میں ہوں. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں نہ کریں. آپ آ کے دیکھیں تو صحیح. یہاں جلال پور پیرواڑ میں سید پور پورا ایک شہر تھا. وہ اب کہاں ہے؟ سید پور، علی پور، تمام علاقے جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں اور 5-6 مہینے تک وہاں سے پانی نکل نہیں سکتا. ابھی تک ستلج میں اور پانی آ رہا ہے. آپ کی موٹر وے بند ہے 16-17 دنوں سے. تمام معاملات کو دیکھیں. اگر آپ کو ایک چیز ڈھونگے میں مل بھی گئی ہے وزارت اعلیٰ، اس کے اوپر آپ سندھیوں سے بھی لڑ رہے ہیں، بلوچستان والوں سے بھی لڑ رہے ہیں، پٹھانوں کے ساتھ بھی آپ ان کے خلاف بھی تقریریں کر رہے ہیں، اب کشمیریوں کے خلاف بھی آپ تقریریں کریں گے. تو اس لیے آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں. پورے ملک کو بین الاقوامی طور پر سب سے اب جو میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کا دوست ہے چین. چین کے سب جہاز آپ کے پاس ہیں. آپ کو آپ کا ڈیفنس اس نے مضبوط کیا ہے. یہ ابھی جو انڈیا کے ساتھ جنگ آپ جیت کے ساری دنیا سے داد وصول کر رہے ہیں تو کس کے جہاز ہیں؟ کس کی ٹیکنالوجی ہے؟ اس کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا ہے. سی پیک کے پیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف والوں کو کہ ہم چین کو نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ اس کو قرضہ ہی نہیں سمجھتے. جب آپ کسی تعلقات توڑنے پہ آ رہے ہیں امریکہ کے کہنے پہ، ہمارا جو ساری زندگیوں کے لیے ہم سوچا تھا کہ یہ ایک دوست ہے جو ٹرسٹڈ ہے، آپ اس کو وہ بہت ساری چیزوں میں وہ بھی وڈرا کرتے جا رہے ہیں. ایک ہی دوست تھا، اس کو الگ کر رہے ہیں. پاکستان کا دفاع بھی آپ جو ہے اس عاصم منیر پہ کہنے پہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی اگا پیچھا ہے اس کا تو نوکری کرے گا، پیسے زیادہ سے زیادہ تنخواہیں لے گا اور اپنے جولی میں ہیرے جواہرات لے کے وہاں جا کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ وہاں پہ جا کے پیش کرے گا. یہ ہے اس کی اوقات. اتنا وہ ہے آپ کا کمانڈر ان چیف، اتنا ہے فیلڈ مارشل جو اپنی ایکسٹینشن کے لیے دربار ڈونلڈ ٹرمپ میں جا کے کھڑا ہے. اگر اس نے لے بھی لی، پاکستان کے عوام نے اس کا ساتھ نہ دیا، نہیں دیں گے. تو 5 سال کئی لوگ لے کے آئے تھے، 20 سال لے کے آئے تھے پرویز مشرف اور باقی سارے بھی. تو وہ رہے، آپ ہی نہیں رہیں گے. پرویز کیا نام ہے آپ کا، عاصم منیر صاحب، سید صاحب، یہ بات نوٹ کر لیں. تھینک یو.